اللہ آپ کو، آپ دوسری ہیں، اللہ آپ کو سلامتی دے سسٹر. خیریت سے ہیں آپ؟ جی شکریہ، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. میرے کچھ کوشچن ہیں، پلیز مجھے ان کا آنسر آپ سے چاہیے. جی سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے نیچ البلاغہ ہے، یہ امام علی کی بک ہے، تو کوئی ایسی بک ریکمینڈ کر سکتے ہیں جو جناب سیدہ پہ ہو، جو کہ لیڈیز کے لیے بہت آسان ہو کہ آپ ان کو فالو کر سکیں؟ کیونکہ کوئی اتھینٹک بک چاہیے جس کا اردو میں ترجمہ ہو، جس پہ ہم عمل کر سکیں، کیونکہ بیسک تو ان کی سیرہ کے بارے میں یا ان کی ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، لیکن کتاب کے طور پہ مجھے کوئی آپ بک ریکمینڈ کریں. دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہے کہ جیسے بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ امور خانہ کرتے ہوئے جیسے وہ چکی پیستی تھی تو وہ ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی. اور لیکن اس میں ایک چیز مجھے تھوڑی سی کنفیوژن لگتی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پانی بھی خود بھر کے لاتی تھی. تو وہ تو شہزادی کونین گھر کے اندر تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے کام جو ہے وہ خود کرتی تھیں، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ وہ خود پانی بھرنے جاتی تھیں؟ اور جو سنی لوگ جو ہے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جی وہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، یہ کچھ تو انہوں نے جناب رسول خدا سے کہا کہ مجھے بھی کوئی آپ غلام عطا کریں جو کہ میری مدد کر سکے. تو عرض یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ گھر سے باہر انہوں نے کام کیا ہو. ہمارے احادیث میں یہ ملتا تھا کہ گھر کے باہر کے کام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ذمہ تھی، اور گھر کے اندر جی. جو کام ہے، بچوں کا دیکھ بھال ہے، کھانا وغیرہ بنانا ہے، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ انجام دیتی تھی. ہم نے یہ ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے جی. ذمہ داری یہ تھی کہ پانی بھی لے کے آئیں باہر سے. جی جی. سو بک کوئی پلیز آپ ریکمینڈ تو کریں. مجھے بک نہیں معلوم کہ اردو زبان میں کون سے بک ہوتے ہیں. میں یہ اردو زبان میں اتنا پڑھتا نہیں ہوں، مجھے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے. کتابیں بہت ساری اچھی اوکے. کتابیں ہیں. اگر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جلاء العیون، علامہ مجلسی کی ہے، وہ اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ اگر اس کا مطالعہ کریں، وہ اچھی کتاب ہے. جی. دوسرا میرا کوشچن ہے کہ نماز میں جب ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، کچھ نہیں پڑھتے. اس کو پلیز آپ ذرا واضح کر دیں. نماز میں تشہد کی بات کر رہے ہیں تشہد میں جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ تشہد پڑھتے ہیں. تشہد میں جی. اگر اشہد ان علی ولی اللہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح ہے، نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگر پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کی ہی کنورسیشن میں ایک اور مجھے سوال آیا کہ جیسے یہاں پہ بہت سارے ریسٹوران ہوتے ہیں، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم حلال گوشت استعمال کر رہے ہیں، لیکن کھانا بنانے والے ہمیں نہیں پتا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. تو کیا ہم کھانا کھا سکتے ہیں اگر وہ ہمیں یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو کھانا بنا ہوا ہے وہ حلال گوشت سے بنا ہوا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ مسلمان ہے. اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے بعد پہ اگر وہ مسلمان کوئی ہندو ہے یا وہ ہے تو پھر آپ وہ یہ کافی نہیں ہے کہ وہ حلال گوشت سے بنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہندو آپ کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس نے ٹچ بھی کیا ہوگا یہ پھر آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے. اگر وہ مسلمان ہے، مسلمان یہ کہہ رہا ہے، تو آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بس میرے دو اور کوشچن ہیں. ایک یہ کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو ضروری صرف ہم دوسروں کی مدد میں ہی کر سکتے ہیں، یا ہم اس کو اسکولس کو بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہوئے، یا کسی کو حج کروا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے فقیر کا حق ہے، مسکین کا حق ہے. جو مسلمان ہو اور مومن شیعہ ہو اس کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو دین کا کام ہے، دین کی خدمت کے لیے، اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی جو کام ہے اسکول وغیرہ نہیں، وہ زکوٰۃ کا مصرف وہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی مومن کو جیسے ہم عمرہ کروا دیں، حج کروا دیں، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو نہیں، وہ دیکھیں، وہ اگر وہ اس کے خرچے کے لیے مومن مسکین وہ ہے جو اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا. اگر اس کے پیسے آپ دیتے ہیں اور اس کو بہت پیسہ ملتا ہے، فرض کریں اس کا گھر کا خرچہ ہے سال میں 2 لاکھ، آپ نے اس کو 7 لاکھ روپے دے دیا، یہ جائز ہے، اس کو دے سکتے ہیں. اب وہ اس پیسے سے حج جانا چاہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو کچھ کرے اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی اپنی مرضی ہے کہ کہاں پہ آپ نے وہ اس کا اگر پیسہ آپ نے اس کو زیادہ دے دیا، اتنا زیادہ دے دیا کہ وہ ایک ہی دفعہ امیر بن گیا. بھائی آپ اگر ایک دفعہ دیتے ہیں نا، اس کا گھر کا خرچہ 2 لاکھ، آپ نے 2 لاکھ دے دیا، آپ مزید اس کو 1 لاکھ نہیں دے سکتے، کیونکہ اب وہ اب فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے. لیکن اگر وہ فقیر مسکین، اس کے گھر کا خرچہ ہے 2 لاکھ اس کے پاس نہیں ہے، آپ نے ایک ہی دفعہ اس کو 10 لاکھ دے دی، بالکل یہ دینا جائز ہے.
اور پھر وہ اس کے پیسے کو جو مرضی وہ حلال راستے میں خرچ کرے، اس کی مرضی ہے، حج جائے کہاں جائے، جہاں بھی جائے. ہمارا کاروبار تھا گیس اسٹیشن، اور اس میں سے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بیئر وائن جو ہے وہ بیچنا حرام ہے. تو اسپیشلی امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کاروبار گیس اسٹیشن کو اسپیشلی وائن اور بیئر کے بغیر چلانا بہت مشکل ہے، جو کہ ہم چلا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، لیکن فائنینشلی اس میں بہت زیادہ پرابلم پیش آ رہی ہیں. تو میں اپنے اس فیصلے پہ ابھی بھی قائم ہوں، لیکن میک شیور کرنا کو اسپیشلی وائن اور بیئر کے بغیر چلانا بہت مشکل ہے، جو کہ ہم چلا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، لیکن فائنینشلی اس میں بہت زیادہ پرابلم پیش آ رہی ہیں. تو میں اپنے اس فیصلے پہ ابھی بھی قائم ہوں، لیکن میک شیور کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ میرا صحیح قدم تھا کہ میں نے اپنے گیس اسٹیشن سے وائن اینڈ بیئر نکال دی. ہاں بہت اچھا کام کیا. بیئر اور وائن بیچنا یہ حرام ہے، مسلم کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ آپ وہاں پہ کوئی پارٹنر رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے لیے مشکل ہے کہ وہاں پہ ایسا پارٹنر رکھ دیں، کسی کو پارٹنر لے کے آئیں کہ وہ غیر مسلم ہے، اور بیئر اور وائن اس کا کام ہے بھائی. بیئر اور وائن وہ خود خرید لے گا، فریج میں رکھے گا، اور وہ خود رجسٹر پہ بیٹھے گا، وہ خود فروخت کرے گا، ٹھیک ہے نا. اس طرح اگر کوئی اور بیئر اور وائن وہ خود خرید لے گا، فریج میں رکھے گا، اور وہ خود رجسٹر پہ بیٹھے گا، وہ خود فروخت کرے گا، ٹھیک ہے نا. اس طرح اگر کوئی اور وہاں پہ بیچتا ہے، آپ نہ بیئر وائن خریدتے ہیں، آپ نہ بیئر وائن بیچتے ہیں، نہ فروخت کرتے ہیں، وہ پارٹنر دکان میں پارٹنر ہے، وہ اپنا وہ بیئر وائن کا بزنس بالکل اس کا اپنا بزنس ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جہاں لیکن بقیہ جو ہے کینڈیز بیچتے ہیں، یا کوک ہوتا ہے، یا ڈرنکس جوس وغیرہ ہوتا ہے، یا کھانے کی چیزیں نہیں ہے کہ وہ بیئر اور وائن بیچتے. آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو، خدا حافظ. اوکے میں ٹک ٹاک پہ چلا